لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نمازیوں کی دو ہی قسمیں، دو ہی بہتر ہیں، یا امام ہو یا مقتدی. علیحدہ ہونا، علیحدہ بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ ہی مل کر رہنا چاہیے. تین چیزوں میں برکت ہے جماعت میں، سحری کھانے میں اور سرید میں، روٹی شوربے میں بھگو کر کھانے میں برکت. تو صحابہ میں بھی دو قسم کے لوگ ملتے ہیں، یا امام یا ان کے مقتدی. 12 صحابہ میں چوٹی کے امام ہیں اور باقی ان کو فالو کرتے، ان کے پیچھے چلتے. ان میں معاذ رضی اللہ عنہ یمن کے امام بنے، مقتدا بنے، ان کو فالو کرتے رہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ شام کے فقیہ شام کے نام پہ مشہور. ابن مسعود رضی اللہ عنہ عراق کوفہ، وہاں کے امام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کوفہ شہر بسایا، چھاونی یہاں بنائی، اور عرب کے چوٹی کے اعلیٰ دماغ والے عربوں کو وہاں بسایا، اور انہیں خط لکھا کہ تم چوٹی کے اہل عرب ہو، عربوں کا سر ہو، تمہارے لیے میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلم بنا کے بھیجا. ان کی بات سنو اور ان کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو، ان کو فالو کرو، ان سے دین سیکھو. فرمایا مجھے یہاں ان کی سخت ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دی، تو ان سے خوب فائدہ اٹھو. علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں خلافت انہوں نے وہی منتقل کی. علی رضی اللہ عنہ بھی امام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ دوستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ خوب دوستی نبھائی. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ دوستی قائم رکھی. ان کے زمانے میں علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کئی دفعہ خلیفہ بھی آپ کو چھوڑ کے گئے مدینہ منورہ میں. آپس میں مشوروں سے ان کے کام ہوتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی انہوں نے عراق میں مختلف قاریوں کو بلایا اور ایک قاری کو مقرر کر دیا، تراویح پڑھاؤ، 20 تراویح پڑھانی. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ بھی امام تھے، ان کو مقرر کیا، تم نے 20 تراویح پڑھانی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ابی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کونے میں کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے دیکھا
تو پسند فرمایا. اصحابو و نعم ما صنعوا، انہوں نے اچھا کیا اور خوب اچھا عمل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ صرف کوفہ میں یہ عمل نہیں تھا 20 تراویح کا، میں نے اپنے شہر مکہ میں بھی دیکھا تو 20 تراویح پڑھی جا رہی تھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، حدیث کے امام ہیں، فرماتے ہیں عمر اور علی رضی اللہ عنہ سے ہی اور اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، تراویح 20 ہے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی اسی کے حق میں ہے. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من السنتی ان یضع الکف علی الکف تحت السرۃ، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر نماز میں کھڑے ہونا اور ناف کے نیچے. علی رضی اللہ عنہ اس کا سنت بتا، جیسے ہم باندھتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ، کونی کو کونی پہ نہیں رکھنا، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر تحت السرۃ. من السنتی وضع الایدی علی الایدی تحت السرۃ، تو یہ بھی سنت ہے. علی رضی اللہ عنہ اس کے حق. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی امام ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے زمانے میں اختلافات ہوں گے، یہ حق پر ہوگا. عثمان رضی اللہ عنہ یہ حق پہ. تو آپ خلیفہ راشد ہیں عثمان رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا تھا اے عثمان، لوگ آپ سے قمیص چھیننے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا. لوگ کوشش کریں گے اتارنے کی، یہ اتارنی نہیں. ایک خلافت کی طرف اشارہ. لوگ خلافت کو چھیننے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے چھوڑنی نہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے آپ نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس پر صابر ہوں، ڈٹا ہوا ہوں. آخر وقت تک جان دے دی، خلافت نہیں چھوڑی. تو دنیا کی جمہوریت میں اور اسلامی خلافت میں یہ فرق ہے. خلافت چھوڑی نہیں جا سکتی، جتنا مرضی زور لگا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلافت ہے، اور اگر چھوڑ دے تو وہ خلیفہ راشد نہیں رہتا. حسن رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دی تھی، اس لیے وہ خلیفہ راشد نہیں رہے، ان کی خلافت راشدہ میں وہ شمار نہیں ہوتے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی خلیفہ تو تھے لیکن ان کا تسلسل ٹوٹ گیا، اس لیے خلفائے راشدین 4 ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، جو آخر تک وقت تک موت ہی خلافت میں ہے. یہ خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلیفہ ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ بھی امام تھے. مسائل لوگ ان سے پوچھتے تھے. حج کے مسائل میں عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج تمتع میں عمرہ اور حج کی ایک ہی دفعہ نیت کافی ہے. علی رضی اللہ عنہ ان سے اختلاف کرتے تھے، وہ کہتے تھے علیحدہ علیحدہ نیتیں کرنی. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پہلے صحابہ میں بھی موجود تھے. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ جو عدت میں عورت نکاح کر لے، طلاق دیے، عدت میں ہے نکاح کر لے، تو اس کو سزا دیتے تھے. علی رضی اللہ عنہ اس کو سزا نہیں دیتے تھے لیکن نکاح
اس کا جائز نہیں سمجھتے تھے. یہ فرق تھا. حج کے مسائل بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے لوگ. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کبوتر ایک شخص کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا اڑا دیا. تو کبوتر ایک جگہ جہاں بیٹھا وہاں سانپ نے اس کو ڈس لیا اور مر گیا. اب مسئلہ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا. یہ زیادہ جانتے تھے حج کے مسائل. جو زیادہ جانتا تھا اس سے پوچھتے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے محفوظ جگہ سے سانپ کو اس کو کبوتر کو اٹھایا، ان کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، تو اس کی جزا دینی چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی جزا دینی چاہیے. تو یہ فیصلہ. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ منا میں پوری نماز پڑھاتے تھے. ابن علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو ہے نا وہ قصر کرتے تھے کہ مسافر کے لیے قصر ہے. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو امام ہے اس کے لیے پوری نماز پڑھانا بھی جائز ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ خلیفہ کے سے اختلاف ٹھیک نہیں، خلیفہ سے اختلاف صحیح نہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات صحابہ میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ امام اپنی اپنی جگہ سارے امام تھے. ایسے عثمان رضی اللہ عنہ نے عراق میں جو زمین تھی جنہوں نے اس کو آباد کیا انہیں کو مالکانہ حقوق ادا دے دیے، ان کو مالک بنا دی. لیکن ایسی زمین جس کا کوئی مالک ہو بٹائی کے لیے دے اس کو مالک نہیں بنایا جا سکتا. جو سرکاری زمین تھی اس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے مالک بنا دیا. اس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ بھی امام تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں ایک تو معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے میں بھیجا، دوسرے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اسی طرح ان کو عراق میں بھی گورنر بنایا گیا. عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں بھی یہ گورنر بنے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے اوتیت مزمارن من مزامیر آل داؤد. بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، آواز بہت اچھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہیں جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لحن داؤدی عطا کیا تھا، بڑی اچھی آواز، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، ایسے ہی ان کو اتنی اچھی آواز عطا کی. آپ نے اس کی تعریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان اشعری ان کے قبیلے کے لوگ ان کے گھروں کو نہیں جانتا، دن کے وقت میں ان کو نہیں پتا، لیکن رات کو میں جب ان کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں تو تہجد میں ان کے تلاوت کی آواز سے میں ان کو پہچان جاتا ہوں. اتنا تہجد میں یہ لوگ اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے اشعری لوگ. انہی اشعری لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ قرآن کی تعویل کریں گے، قرآن کے ذریعے گمراہ ہوں گے. اشعری لوگوں میں ان کا توڑ پیدا ہوگا. ابو الحسن اشعری یہی امام گزرے، انہوں نے ان کے خوب جوابات اس فتنے کا مقابلہ کیا. ابو موسیٰ اشعری یہ بھی امام تھے اور یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تکبیر کہے تم بھی اللہ اکبر پڑھو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو پھر آمین کہو۔ اس کا یہ مطلب کہ امام کے پیچھے قرات جائز نہیں، ان کے نزدیک بھی امام کے پیچھے قرات جائز نہیں، چاہے سورہ فاتحہ ہی ہو۔ انس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو پیچھے نماز پڑھی، کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے بلند آواز سے نہیں پڑھتا تھا، قرات جو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین یہاں سے کرتے تھے۔ اگر قرات بھی ضروری ہوتی مقتدی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم بھی قرات کرو، یہ نہیں کہا جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، اور جب آمین کہے تم بھی صاحب آمین کہو۔ جس نے آمین کہہ دی اس نے گویا کہ سورہ فاتحہ جو امام نے پڑھی تھی اس کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ قراءۃ الامام لہو قراءۃ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات یہ صحابہ میں بھی تھے، پھر فقہاء میں چاروں فقہاء میں بھی تھے، تو ساری سنتیں ان میں جمع ہیں، کسی پہ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ثواب اور خطا ہے، حق اور باطل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات ہیں، یہ شروع ہی سے چلے آئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے چھوٹے چھوٹے اختلافات یہ رحمت ہوئی، تو ان کی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت سے نہیں نکلتے، یہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سنتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تو تحقیق نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ساری آیات بھی نہیں، ساری احادیث بھی نہیں، صحابہ کا عمل بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، تو جس پہ اجماع ہو جائے وہ لے لیں ہم، اور جو جس پہ اجماع نہ ہوا ہو اختلافی مسائل اس پہ جس امام کو بھی فالو کر لیں گے ہم ہدایت پہ ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے آسان طریقہ، اللہ میں اس آسان طریقے کو اپنا، اسی میں شیطان سے بچت ہے، شیطان سے بچت، نہیں تو کوئی بات کسی سے لیں گے، کوئی کسی حدیث سے لیں گے، کوئی کسی حدیث سے لے لیں گے، جیسے قرآن سے لوگ گمراہ ہو گئے حدیثوں سے بھی گمراہ ہوتے رہیں گے، یہ گمراہی سے بچنے کا اکیلے آدمی کو شیطان لے جاتا ہے، اسی لیے کسی کی بیعت بھی ضروری ہے، ادھر ادھر نہ بھٹکتا رہے، ایک کے پیچھے چلے، بس اس ہر مسئلہ جو ہے اس سے پوچھے، اپنی اصلاح اس سے کروائے، دوسروں کو بھی اچھا کہے، دوسروں کے امام ہیں، دوسروں کے جو پیر ہیں ان سب کو اچھا کہے، کسی کو برا نہ کہے، سارے اماموں کو اچھا کہے، سارے صحابہ کو اچھا کہے، اللہ خود کہہ رہا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ صحابہ میں دو قسم کے لوگ تھے، محقق امام اور مقتدی، لیکن جنت کا وعدہ سب سے کیا۔ ایسے ہی ائمہ کرام میں بھی یہ سب نیک ہیں اور سب ہمارے محسن ہیں، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، کوئی حنفی، لیکن یہ سارا اوپر سے اختلافات چلا آ رہا ہے، ان کا اپنا اختلاف نہیں ہے، تو اس اختلاف کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی، چھوٹے چھوٹے اختلافات، لیکن اس کو حق اور باطل نہیں بنا لینا، بلکہ یہ
فروئی اختلافات ہیں، یہ رحمت ہے۔ اللہ کو آپ کی ساری سنتیں پسند ہیں، قیامت تک یہ باقی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو سنت سے محبت کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب اغفر وارحم، أنت خير الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه۔